بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ ایکسکیوز می، یہ سیاسیات ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ سریلی سی آواز کانوں میں پڑی تو یاسر نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سمد سیڑھیوں پر بیٹھا فائل میں کچھ لکھ رہا تھا اور یاسر جھک کر اسے کچھ بتا رہا تھا کہ اچانک وہ سریلی آواز گونجی تھی۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ وہ جی مجھے سیاسیات ڈپارٹمنٹ کا معلوم کرنا تھا۔ وہ خاصی نروس اور بکھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ شلوار اور آسمانی پرنٹڈ قمیض میں ایک سادہ سی چوٹی ڈالے وہ خاصی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ یاسر نے ایک نظر میں ہی اسے دیکھ لیا تھا۔ تمام جزیات سمیت اس کے دوست اس بات پر اسے چھیڑا بھی کرتے تھے کہ اس کی پہلی نظر ہی اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کا تمام سراپا جذب کر لیتا ہے، حالانکہ یہ تو اس کی صلاحیت تھی۔ لڑکی ہی کیا، وہ کسی بھی چیز پر نظر ڈالتا اور ایک ہی نظر میں اس کی مکمل طور پر دیکھ لیتا تھا۔ وہ دیکھیے، سامنے جو عمارت ہے وہی سیاسیات ڈپارٹمنٹ ہے۔ انگلی سے اس نے سامنے اشارہ کر ڈالا تھا۔ جی شکریہ، اس نے نظریں گراتے اٹھاتے جلدی سے کہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کوئی نئی اسٹوڈنٹ ہے؟ اس کی پشت پر نظر جما کر رائے دی گئی تھی۔ لگتا تو یہی ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے لڑکی اچھی ہے، ایک دم سمارٹ۔ سمت کا لہجہ شرارت امیز ہوا تھا۔ خبردار، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیوں، رشتہ دار لگتی ہے تمہاری؟ سمت نے چھیڑا، لیکن یاسر کو اس کا لہجہ خاصا برا لگا تھا۔ ہاں، تمہاری بہن ہو سکتی ہے۔ یار، تم ہر کسی کو میری بہن بنانے مت بیٹھ جایا کرو۔ میری 2 بہنیں ہیں، وہی کافی ہیں میرے لیے، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ نہیں، اس دنیا میں ایک کے علاوہ وہ سب تمہاری بہنیں ہیں، یہ یاد کرو، سمجھے؟ اچھی زبردستی ہے، سمن نے منہ بنایا تھا۔ تم جیسے بد نظر کے ساتھ زبردستی ہی کی جا سکتی ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ لڑکیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا میں تمہاری طرح۔ یاسر نے اسے گھورا تھا۔ تو پھر اسے بہن بنانے میں کیا قباحت ہے؟ میری بہن بنا رہے ہو، اپنی ہی بنا لو۔ نہ بناؤں تو؟ وہ اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تیری ایسی کی تیسی، پھر میری کیوں بنا رہا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا، وہ 2 کے علاوہ دنیا میں کوئی لڑکی میری بہن نہیں ہے۔ سمن نے جوش سے ہاتھ لہرایا تھا۔ یار، تیرے جیسے بد نظر سے اور توقع بھی کیا ہوگی؟ دنیا کی ہر لڑکی چاہے کانی لنگڑی لولی کیوں نہ ہو، تم نے سب پر نظر رکھنی ہی رکھنی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چھوڑوں گا، آخر دوست ہو میرے اور میں بے مروت ہرگز نہیں ہوں۔ بائی بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ یاسر نے اس کی گردن پکڑ لی اور دباؤ ڈالنے لگا تھا۔ ہور لگے یا لنگور، تمہیں اس سے کیا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ خدا کرے ہر لڑکی پر نظر ڈالتے وقت تمہیں یہی خیال رہے۔ بکواس مت کرو، تم میرا جو جی چاہے گا کروں گا۔ بڑبڑا کر اس نے فائل کھولی تھی اور وہ سچ مچ برا مان گیا تھا۔ اسی وقت علی وغیرہ کا گروپ آ گیا اور ایسے میں سمت کا کام کیسے ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کیفیٹیریا چل پڑے تھے۔ اس دن وہ کلاس روم سے باہر آ رہا تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ لڑکی وہی تھی جس کے لیے سمت کے ساتھ تکرار ہوئی تھی اور بلا وجہ ٹائم ضائع ہوا تھا۔ اس وقت کا خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ قدرے جھیم گیا تھا کہ لڑکی بھی خفیف انداز میں مسکرائی تھی۔ غالباً اس کا خیال ہوگا کہ یاسر اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس کے مسکرانے میں بھی ایک حجاب تھا، ایک حیاتی خود میں سمیٹنے کی لاشعوری کوشش تھی۔ یاسر کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بغیر رکے جا چکی تھی، لیکن اپنے ساتھ جیسے اس کا بھی بہت کچھ لے گئی تھی۔ وہ بلا ارادہ اسے سوچے جا رہا تھا۔ اس کا سیدھا سادہ سا سفید شلوار دوپٹہ، فیروزی کڑھائی والا قمیض، موٹی اور لمبی چوٹی جو اس کی کمر پر لہرا رہی تھی، یہاں تک کہ گھر آ کر بھی وہ بار بار اس کے خیالوں میں آتی رہی تھی۔ کیا حماقت ہے! وہ سر چٹک رہا تھا۔ اگر سمت کو پتہ چلے کہ بقول اس کے کہ وہ چھپکلی جیسی لڑکی اس کے حواسوں سے چپک گئی ہے تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ میری بلا سے! اس نے دایاں بازو زور سے زمین پر مارا اور ٹی وی آن کر دیا۔ کم از کم شور سے سوچیں تو ڈسٹرب ہو ہی سکتی تھی نا۔ پھر وہ لاشعوری طور پر یونیورسٹی میں اس کی کھوج میں لگا رہنے لگا۔ اس نے شعبہ سیاسیات کے چکر لگانا شروع کر دیے، حالانکہ یہ بات اس سے خود بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر جو کچھ ہو رہا تھا بلا ارادہ ہی کئی دن کی محنت رنگ لائی تھی اور وہ بالآخر نظر آ ہی گئی تھی۔ وہ تیزی سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ذرا ٹھٹکی، جھجکتی، پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ بول پڑا، کیسی ہیں آپ؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یوں جیسے چوری کرتے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہوں، گویا تھوک کا گولا حلق میں پھنس گیا تھا۔ آپ گھبرا کر پلکیں چپکائے
ہوئے ہوئے سے بہت اچھی لگی تھی۔ اس ٹھیک ہوں اور آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ حالانکہ یہ ایک رسمی سا جملہ ہے، تاہم فی الحال میری دل کی آواز ہے۔ جی؟ اس نے حیرانی سے پلکیں اٹھائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے مل کر مجھے خوشی، بلکہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک سرخی سی لڑکی کے چہرے پر پھیل گئی تھی، جانے شرم تھی یا خوشی۔ میرا نام یاسر ہے، اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، اور آپ؟ جی وہ یہی ڈپارٹمنٹ ہے میرا۔ وہ نروس ہو گئی تھی۔ یہ تو میں سمجھ گیا ہوں، میرا مطلب ہے آپ کا نام۔ سوری میں ذرا جلدی میں ہوں، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ معلوم نہیں اس نے نام نہ بتانے کی معذرت کی تھی یا جلدی جانے کی۔ یاسر ہونٹ سکیڑے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا کہ لڑکی پر بھی اور اپنے آپ پر بھی، کہ لڑکی پر کم اپنے آپ پر زیادہ۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ میں اہم کو کی طرح ایک لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، اور لڑکی بھی وہ جو خوبصورت قطعی نہیں کہلائی جا سکتی، یہی رہ گئی ہے میری اوقات کہ میں لڑکیوں کے پیچھے پھرتا رہوں۔ لعنت ہے، اگر سمت کو پتہ چلا تو کیا سوچے گا وہ بلا؟ اس میں اور مجھ میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے کہ مانا اس کا رویہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور میں ایک لڑکی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، مگر وہ لڑکی تو ہے نا۔ وہ خاصی دیر تک اپنے آپ کو لان تان کرتا رہا، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ لوٹ آیا تھا۔ دل تو ابھی بھی اس لڑکی کو دیکھنے کی التجا کرتا تھا، تاہم اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ خواہ مخواہ کی خواری ہی تو تھی، دوسری دلچسپیوں میں گم ہو کر وہ تقریباً اسے فراموش کر بیٹھا تھا۔ ویسے بھی مصروفیات بڑھ گئی تھی، فرسٹ سیمیسٹر اختتام پذیر تھا، نوٹس اور اسائنمنٹ کا چکر چل رہا تھا۔ وہ بھی لائبریری باقاعدگی سے جانے لگا۔ 3 بج رہے تھے۔ چند لائنز مکمل کر کے اس سے گھر جانے کا سوچا۔ اس کے بھائی بھابھی کی برتھ ڈے تھی، گھر پر کام بھی تھا اور مزید بیٹھنے کا اس کا موڈ بھی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، ایک دلربا سی آواز نے اس کے انہماک کو توڑا۔ اس نے سر اٹھایا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر خود بھی خوش دلی سے مسکرا دیا۔ کیوں نہیں؟ یہاں پر ریزرویشن کا چکر تو ہے نہیں، بندہ جہاں دل چاہے بیٹھ جائے۔ ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہے یہاں آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہو اور کسی کام سے اٹھ گیا ہو۔ وہ کتاب پر نظر جمائے آہستگی سے بولی تھی، فی الحال سیٹ خالی ہے اور شاید کسی کی منتظر بھی ہے۔ وہ آپ کیوں نہ ہوں؟ وہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنی سیٹ پر ٹک گیا تھا۔ لڑکی نے فائل کھولی، پھر ہاتھ میں پکڑی کتاب بھی کھول لی، پرس سے پین نکالا، کھول کر کتاب کو تکتی رہی، پھر پین کا کونا ہونٹوں میں دبا کر آہستگی سے بولی، سوری، اس دن میں نے بدتمیزی کی سر۔ یاسر نے قلم روکا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کس دن؟ کون سی بدتمیزی؟ وہ جب آپ نے اپنا نام بتایا تھا۔ اصولاً مجھے بھی اپنا نام بتانا چاہیے تھا، مگر میں چلی گئی۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ تو اس میں بھلا سوری کی کیا بات ہے؟ آپ نے اچھا کیا، ہر ایک کو نام بتانا بھی نہیں چاہیے۔ کون کیسا ہو، کوئی غلط بھی تو ہو سکتا ہے، مگر آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ واقعی؟ وہ پورے کا پورا مڑا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میرا دل کہتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ دل تو بعض اوقات بڑی غلط باتیں بھی کر جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہی تو سب کچھ زیادہ دکھ دینے والا ہے دنیا میں۔ آپ کو تجربہ ہے کیا؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ایسی بد دعائیں تو نہ دے مس نغمہ۔ وہ جلدی سے بول پڑی تھی۔ او اچھا نام ہے، مختصر سا، گیت آور سا۔ گیتاور؟ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دل نشین تھی۔ یاسر سے دیکھے گیا تھا۔ نغمہ نے نظریں چرا لیں اور اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ جتنی دیر وہاں رہے زیادہ تر خاموش رہے۔ کہاں تو وہ فوراً گھر جا رہا تھا اور کہاں یہ عالم تھا کہ اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نغمہ نے اپنی کتاب بند کر دی۔ میرا تو کام ہو گیا ہے، اب میں چلوں گی۔ گویا وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ میرا بھی ہو گیا ہے۔ اس نے بھی کتاب بند کر دی تھی، پھر گھڑی پر دیکھتا ہوا بولا، ابھی پوائنٹس کے چلنے میں 10 منٹ ہیں۔ ہاں، وہاں تک پہنچتے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ نغمہ نے بیگ کاندھے پر ڈال کر فائل اور کتاب ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ آپ کون سے پوائنٹ سے جاتی ہیں؟ میں؟ وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ گلبرگ میں رہتی ہیں؟ جی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے آپ تو ایسے گھبرا گئیں جیسے میں۔ خیر نہ بتائیے، چلے میں بتا دیتا ہوں۔ نارتھ ناظمہ آباد کے پوائنٹ سے جاتا ہوں، بلاک ایچ میں رہتا ہوں، تیموریہ مسجد کے پاس۔ وہ مسکرا دی تھی۔ آپ چاہتے ہیں ضرورت پڑے؟ وہ کچھ شریر سی ہوئی تھی۔ میری خوش نصیبی ہوگی، وہ ہنسی۔ اگلے دن پھر وہ لائبریری میں ملے تھے۔ اس دن انہوں نے بہت سی باتیں بھی کی تھی، تعلیمی اور ذاتی بھی۔ میں اپنے گھر میں بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹے میرے 4 بہن بھائی ہیں، بہت شریر اور پیارے ہیں۔ میری ممی پاپا بہت گریٹ ہیں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ بڑی ہوں نا، اس لیے۔ یاسر کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں اتر آئی تھی۔ خود اس کے اپنے گھر میں معاملہ
اس کے برعکس تھا، اس کے ڈیڈی اور ممی میں تو ہمیشہ تکرار رہتی تھی۔ اس نے ان کا اختلاف شعور کی آنکھ کھولتے ہی محسوس کر لیا تھا۔ اس کے والد ایک بزنس مین تھے، انہیں اپنے بزنس سے فرصت نہیں تھی۔ ممی سوشل ورکر تھیں، اول تو دونوں میاں بیوی کی ملاقاتیں کم ہی ہوتی تھیں، اگر ہوتیں تو بلا ضرورت آپس میں بات ہی نہ کرتے تھے، یا باتیں ہوتیں تو ہمیشہ چیخ و پکار پر ختم ہو جاتی تھیں۔ دونوں کی اپنی اپنی دلچسپیاں تھیں، اپنی اپنی ضروریات اور مصروفیات۔ لگتا تھا دونوں کو اپنی ضروریات اور اپنی مصروفیات سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی نہیں۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی، شادی شدہ اور کینیڈا میں مقیم تھی۔ گھر میں وہ اور چھوٹا بھائی بابی تھے۔ بابی کو کرکٹ اور دوستوں سے فرصت نہ تھی، اس کے لیے گھر اور گھر کے ماحول اور اسے گویا کوئی دلچسپی نہ تھی، اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اکثر کریم بابا کو کھانے کے آرڈرز دینے کے ساتھ ساتھ وہ مووی دیکھتے رہتے یا ڈیک پر فل والیوم پر انگلش میوزک سنتے ہوئے سر دھنتے رہتے تھے۔ ایک ہی تھا جس کی اتنی زیادہ مصروفیات نہ تھی، مووی اور میوزک سے اسے بھی دلچسپی تھی، لیکن کبھی کبھی نہ ہی اتنی کسی سے دوستانہ تھا، ہر وقت دوستوں میں گرا رہے۔ گھر میں رہتا تو کتابیں پڑھتا یا فون پر دوستوں سے گپ شپ کرتا رہتا یا پھر گھر میں چکراتا پھرتا۔ اسی لیے تو اسے اپنا گھر گھر نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ چاہتا تھا یہ سچ مچ کا گھر بن جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی مضبوط ہوتی گئی اور وہ روز ہی ملتے تھے، کبھی ڈپارٹمنٹ میں، کبھی لائبریری میں، کبھی بینک کے پاس۔ نغمہ ڈھیروں باتیں کرتی رہتی اور وہ خاموشی اور خوشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اکثر وہ یاسر کی ذات اور اس کے گھر کے بارے میں کریت کر سوال کرتی رہتی۔ وہ اپنے بارے میں سب بتاتا تھا، لیکن والدین کے جھگڑوں اور اختلاف کو اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ہاں، جب وہ اپنے گھر کے خوشگوار ماحول اور آپس کی محبتوں کا ذکر کرتی تو اس کا دل چاہتا کہ کاش اس کا بھی گھر ایسی ہی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، وہ اس کے والدین ایسے ہی اسے پیار و محبت اور توجہ دے گئے۔ نغمہ ایک دن اس نے یوں ہی اسے پکارا تھا، تمہارے والدین تمہیں بہت پیار کرتے ہیں نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ تو پھر وہ تمہارے دوستوں کو بھی بہت چاہتے ہوں گے، کیوں نہیں؟ وہ ہنستی تھی۔ میرے حوالے سے میری دوستوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، میں بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، کب ملا رہی ہوں مجھے اپنے والدین سے؟ تم کیا کرو گی ان سے مل کے؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ ارے واہ، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ بڑی محبت اور پیار سمیٹوں گا اور دیکھوں گا تمہیں مانگنے کے لیے مجھے ان سے ملنا تو پڑے گا نا۔ ہاں تو لے چلوں گی کسی دن، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی تھی۔ کسی دن کیوں، ابھی کیوں نہیں، میں آج ہی ملوں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ پاگل ہوئے ہو کیا، میں آج کیسے ملوا سکتی ہوں؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ چلو پھر کل مل لیں گے۔ نہیں، کل بھی نہیں، میں کسی مناسب دن خود ہی ملواؤں گی تم سے، ٹھیک ہے؟ مگر زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا آخری سیمسٹر ہے، پھر ہم روز نہیں مل سکیں گے۔ ہاں، مجھے احساس ہے اس کا۔ وہ اداسی ہو گئی تھی۔ چلو تم اپنا فون نمبر تو دو، آج تک میں نے نہ مانگا نہ تم نے دیا۔ یاسر نے پین نکال کر کاغذ پر لکھ دیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ یہ لو، کچھ بولو تو صحیح۔ کیا بولوں؟ فون نمبر؟ اور کیا فون پر بولوں گی نا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ کیا مطلب فون نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں تھا تو مگر پھر اتنی رانگ کالز آنے لگیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ایک لڑکا تو میری بہن زویا کے پیچھے اس بری طرح پڑا کہ بس پاپا نے فون ہی کٹوا دیا۔ پھر انہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہوگی، وہ کیسے رابطہ کرتے ہوں گے کسی سے؟ ہاں وہ موبائل ہے نا ان کے پاس، کہو تو نمبر دوں ان کا؟ نغمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دو، ان کو ہی فون کر لوں گا۔ نا بابا، خواہ مخواہ انہیں کچھ گن مل گئی نا تو بس مشکل ہو جائے گی، سوچیں گے بیٹی یوں دوستیاں کرتی پھرتی ہے لڑکوں سے۔ او نو، میں نے تمہارے پاپا کو فون کر کے اپنی مصیبت بلانی ہے، آخر انہی سے ایک دن تمہیں مانگنا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا بنا کر تو پیش کرنا ہوگا نا۔ لیکن خیر، اب تم مجھے اپنے والدین سے ملواؤ۔ او ہو بابا، تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگے ہو۔ ملوا دوں گی جب موقع ہوگا، اس نے یوں کہا جیسے فی الحال اس موضوع سے ہٹنا چاہ رہی ہو۔ اس وقت لائبریری سائیڈ میں لان میں گھنے درخت تلے بیٹھے نغمہ نے گھاس کی ایک پٹی توڑی اور اس سے کھیلتے ہوئے بولی تھی، یاسر؟ اس نے نغمہ کی طرف دیکھا۔ یاسر، تم مجھے چاہتے ہو نا؟ ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو اظہار بھی کر چکا ہوں۔ اس نے بغور نغمہ کو دیکھا۔ سبز سوٹ پہ ملبوس اس کی رنگت کھلی کھلی لگ رہی تھی، آنکھوں میں کاجل تھا اور ہونٹوں پر دلکش شیڈ کی ہلکی سی لپسٹک، بالوں میں اس نے آگے سے سمیٹ کر جوڑا بنایا ہوا تھا، اس کے پر موٹا سا بینڈ لپیٹا ہوا تھا جس میں ننھے گھنگریالے بال۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کافی بدل گئی تھی۔ پہلے وہ ہمیشہ سفید دوپٹہ شلوار کے ساتھ کوئی ہلکے رنگ کی قمیض میں ملبوس ہوتی تھی، بالوں کو سیدھی
مانگ نکال کر ایک سیدھی سی چوٹی میں تبدیل کر لیتی تھی، تاہم اب وہ بالوں کے مختلف سٹائل بناتی تھی، لباس بھی ایک رنگ کا پہننے لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگی تھی، کانوں میں سونے کی نازک سی بالیاں رہتی تھیں، دوسری لڑکیوں کی طرح سوٹ کے ساتھ میچنگ نہیں کرتی تھی۔ گویا اس کی سادگی میں بھی وقار اور دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا، حالانکہ بحیثیت مجموعی وہ خوبصورت نہ تھی، نارمل سا نقشہ تھا، رنگت بھی سرخ و سفید نہ تھی، تاہم وہ دلکش ضرور تھی۔ کشش تھی اس میں۔ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ بتاؤ نا پلیز۔ بہت، یوں سمجھوں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ۔ یاسر کی آنکھوں میں چاہت کا خمار اتر آیا تھا۔ کیا تم ہمیشہ مجھے ایسے ہی چاہو گے یاسر؟ اس کے لہجے میں معصومانہ خواہش پوشیدہ تھی شاید، لیکن تم آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بس میرا دل چاہتا ہے کہ تم اسی طرح مجھے چاہتے رہو۔ تم اقرار کرو اور لہجہ ساکت ہو۔ آنکھوں سے امر جھلکے، وہ بے خود سی تھی۔ پہلے وہ کتنا گھبراتی اور شرماتی تھی، مگر یاسر سے اب اس کی جھجک اور گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ ارے پگلی، جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہماری محبت ساتھ ساتھ چلے گی، بلکہ دوڑے گی۔ یاسر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ہولے سے دبا دیا تھا۔ اگر ہم ایک نہ ہو سکے تب دل کا خدشہ زبان پر آیا تھا۔ کیوں نہ ہو سکے؟ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ اس نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو نا، ضروری تو نہیں کہ تمہارے والدین مان ہی جائیں گے اور مجھے مسترد بھی تو کر سکتے ہیں۔ نظریں جھکائے وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے اس کی بے چینی کی گمار تھی۔ میرے خیال میں اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر تم میں کمی کیا ہے؟ اچھی خاصی پرکشش، سیدھی سادی سی اور ذہین لڑکی ہو۔ خیر یہ تو میری پسندیدگی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تاہم تم میں دوسری کوالٹیز بھی تو ہیں۔ پڑھے لکھے خاندان کی ہو، معزز لوگ ہیں، خوشحال اور غالباً ہماری ٹکر کے ہی ہیں، اور کیا چاہیے انہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ یوں بولو نا، میں نے ٹھیک کہا نا؟ اس نے گردن ہلا دی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ اس سے اکثر ہی پوچھنے لگی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یاسر اسے مثالیں دے دے کر یقین دلاتا اور وہ سرشار سی ہو جاتی جیسے اسے بہت کچھ مل گیا ہو۔ لیکن یاسر نے ایک بات محسوس کی تھی کہ عام طور پر لڑکیاں لڑکوں سے اصرار کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جلد از جلد اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجیں، لیکن نغمہ نے اس سے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس سے کہ بھی زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ جب اس سلسلے میں بات کرتا تو اسے یوں لگتا وہ اس موضوع سے ہٹ رہی ہے، ٹال رہی ہے اسے، حالانکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سلسلے میں قدم اٹھا لیا جائے۔ ایک ماہ بعد فائنل ایگزامز تھے، پھر اسے یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دینا تھا، پھر اس سے ملنا بہت مشکل نہ صحیح آسان بھی نہ تھا۔ روز شاید آ بھی نہ سکتا، ویسے بھی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ تعلیم ختم ہوتے ہی ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں ہی لگنا تھا، لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ لیکن بہرحال نغمہ کے گھر والوں کی رضامندی بھی ضروری تھی، اور یہ آج تک نغمہ نے بتایا ہی نہ تھا کہ گھر والے اس کے بارے میں کس رائے کا اظہار کریں گے۔ اور پھر نغمہ اسے اپنے گھر آنے کی دعوت تو وہ اپنے گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کرتا، تب پتہ چلتا کہ ڈیڈی اور ممی کی کیا رائے ہے۔ لیکن ممکن یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً مان جاتے، ممکن یہ ہے کہ وہ کچھ اعتراض کر ڈالتے۔ جو بھی ہوتا اسی وقت ہونا تھا جب نغمہ اسے لائن کلیئر کا سگنل دیتی، مگر اسے تو جیسے اس بات کی جلدی ہی نہ تھی شاید، اور نہ ہی خواہش۔ ان دنوں میں وہ بہت اداس اور پریشان سی رہنے لگی تھی، اکثر باتیں کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتی تھی اور یاسر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ لائبریری میں بیٹھے تھے، یاسر اسائنمنٹ پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی کوہنی کے سہارے ہاتھ پر چہرہ ٹکائے گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد بلاخر یاسر نے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہیں؟ وہ جیسے بے خیالی سے بولی تھی۔ مجھے؟ وہ بس ایسے ہی دیکھو نا، اب تم یونیورسٹی سے چلے جاؤ گے نا، وہ جلدی بولی تھی۔ تو اسی لیے تو کہتا ہوں تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور پھر مجھے اجازت دو کہ میں ممی کو لے کر تمہارے گھر آؤں تاکہ ہم باضابطہ ملاقاتیں کر سکیں۔ وہ چپ رہی۔ تم بھی پھر کچھ سوچنے لگی۔ کیا بات ہے؟ میری بات کا جواب دو نا۔ یاسر، مجھے یوں لگتا ہے ہمارے والدین نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں؟ تمہیں یہ خیال کیوں آیا ہے؟ اس نے نغمہ کا ہاتھ چھو لیا تھا۔ خیال نہیں، مجھے یقین ہے۔ یقین کی کوئی وجہ پتہ نہیں، بس مجھے یقین ہے کہ یاسر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ابھی اسی معاملے کو آگے کے لیے بڑھا دیں؟ وہ ہانسی روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے پاگل، خواہ مخواہ ڈرتی ہو؟ میں ہوں نا ممی کو اول تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہوا بھی تو میں انہیں مطمئن کر لوں گا۔ اس نے گویا دلاسا دیا تھا۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، میں کچھ کھونا نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ روند گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کم از کم مجھے اپنے والدین سے تو ملوا دو۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا کہہ کر ملواؤں گی؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو بھی، اپنا ایڈریس ہی دے دو، ہم
डरे महबूब चूम कर ही खुश हो लेंगे। नगमा ने चूम कर इसे देखा था, ये तो हो सकता है ना? नहीं, वो आहिस्ता से बोली थी। नहीं, वो क्यों? अब वो सचमुच मुताज्जुब हुआ था कि देखो ना, मोहल्ले वाले देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मोहल्ले वालों को क्या पता मैं कौन हूँ और किस लिए यहाँ आया हूँ। नहीं यासिर, मुझे डर लगता है, लोग अंदाजा कर ही लेते हैं। वो बदहवास सी लग रही थी। ठीक है बाबा, तुम डर डर कर अपना खून मत जलाओ। मैं नहीं पूछता तुम्हारे एड्रेस, जैसा तुम कहोगी तब कोई कदम उठा लूंगा। इसकी बात पर वो तस्लीम सर खम कर गया था। ओह थैंक यू सर। यासिर वो यूं पुरसुकून हो गई थी जैसे बड़ा बोझ हट गया हो। अब तो खुश होना। वो मुस्कुरा दी थी। मगर आजकल तो तुम जो इतना उदास हो रही हो ना, अपनी ये उदासी दूर करो। मुझे तुम्हें उदास देखकर बहुत कुछ होने लगता है। वो प्यार भरी नजर डालकर बोला था। वो हंस पड़ी थी, मगर यूं कि आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। नगमा की आंखों में चिराग जल उठे थे। रोज आओगे? हाँ तुम कहोगी तो रोज आऊंगा। वादा? नगमा ने हाथ बढ़ाया था। वो पक्का वादा। इसने नगमा का हाथ थाम लिया था। यासिर ने अपना वादा निभाया था। इम्तिहान हो चुके थे, इसके बाद छुट्टियां भी आ गई थी। छुट्टियों में इनके दरमियान टेलीफोन के जरिए राब्ता रहा। नगमा के घर फोन नहीं था, इसलिए वो तो नहीं कर सकता था। ताहम नगमा खुद ही से पीसी वो या कहीं और से फोन कर लेती थी। यासिर का दिल तो बहुत चाहता था कि वो कहीं बाहर या फिर यूनिवर्सिटी में ही मिल लिया करें, लेकिन नगमा इस बात पर रजामंद ना थी। छुट्टियों के अख्ताम पर नया साल शुरू हो गया था। ये नगमा का भी फाइनल ईयर था। यासिर रोज तो नहीं था, हम हफ्ते में 3-4 बार इसे मिलने आ जाया करता था। कल तो वो डैडी के साथ ऑफिस जा रहा था, लेकिन लंच के वक्फे में वो ऑफिस से गायब हो जाता था। नगमा यूनिवर्सिटी में इसकी मुंतजिर होती थी, फिर वो इसे युग टुक देखता रहता था। हालांकि इसने बहुत इसरार किया था कि घर तक छोड़े, मगर वो नहीं मानी थी। इसका खौफ इस पर गालिब रहता था। खिलाफे तवक्को मम्मी का मूड खासा खुशगवार था। वो लोग डिनर पर साथ बैठे थे। मम्मी मुस्कुरा कर डैडी से बातों में मसरूफ थी। इसी जफशा अहमद हम लोगों को डिनर पर इनवाइट करना चाह रही हैं। इन्होंने कोफ्तों का डोंगा डैडी की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। क्यों, कोई तकलीफ है क्या? डैडी ने एक कोफ्ता अपनी प्लेट में डाल लिया था। नहीं, वो सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट कर रही हैं। असल में वो अपनी बेटी निदा के लिए हमारे यासिर में इंटरेस्टेड है। अच्छा, कैसी है इनकी बेटी? डैडी ने लुकमा मुंह में रखकर अपनी तवज्जो मम्मी की तरफ मरकूज कर दी थी। स्वीट सी है, मगर मुझे मिसेस जमशेद की बेटी मारिया पसंद है। वैसे तो आपा जान की समन भी है और वजाहत बाई की नीलो भी। दोनों अच्छी हैं, लेकिन मेरा ध्यान मारिया की तरफ ही जाता है। यासिर के कान खड़े हो गए थे। मारिया को तो आप भी जानते हैं ना? हाँ, मैं मिला हुआ हूँ। इससे वैसे बात क्या है? आजकल लड़कियों की तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों, इसमें कोई बुराई है? वो मुस्कुराई। बात क्या होना है भाई? यासिर अब इस काबिल हो गया है कि घर में बहू आ जाए, तो अब मैं इब्तिदा करना चाहती हूँ। यासिर से भी पूछना आपने मुमकिन है कि साहबजादे ने पहले ही चांस बना रखा हो। अरे छोड़े, सीधा सा बच्चा है मेरा, ऐसे मामलात में पड़ने वाला नहीं, और फिर ये जानता है कि मैं जो करूंगी इसकी बेहतरी के लिए करूंगी। इन्होंने बेपरवाही से कहा और सलाद का पत्ता मुंह में रखकर आहिस्ता से चबाने लगी थी। मम्मी प्लीज आप अभी इस बारे में मत सोचें। क्यों? इन्होंने ताज्जुब से बेटे की तरफ देखा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ना करो, कम से कम बात तो हो सकती है ना। मंगनी करने से खतरा नहीं रहता कि लड़की हाथ से निकल जाएगी। वैसे तो लड़कियों की कमी नहीं, मगर मुझे जानने क्यों मारिया इतना अट्रैक्ट करती है। मंगनी की भी जरूरत नहीं। मारिया को देखा नहीं है तुमने? ना मारिया ना कोई और, बस मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। इसने माँ की बात काट दी थी। बात क्या है? तुमने सचमुच किसी से कमिट कर रखा है? वो संभल कर बैठ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अगर ऐसा ही बात नहीं है तो इनकार क्यों? मुझे बताओ कौन है वो? मम्मी बात काट कर बोली थी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो और बात है। तुम बताना नहीं चाहते। वो कुछ गुस्से में आ गई थी और बगौर इसका चेहरा पड़ रही थी। बताओ आखिर कौन है वो? कोई नहीं है मम्मी, वो चमचा प्लेट में छोड़कर उठकर चला गया था। देखा आपने कैसे उठकर चला गया है? इन्होंने शोहर से इसकी शिकायत की थी। जब कोई लड़की दरमियान में आ जाए तो ऐसा ही होता है, मगर आप जिद थी कि साहबजादे सीधे हैं, ऐसे मामलात में नहीं पड़ने वाले। देख लिया आपने। लेकिन खैर मुमकिन है एक आध दिन में खुद ही बता दे। बताने से क्या होगा? लड़की हमारे लेवल की नहीं हुई तो क्या हम इसे कबूल कर लेंगे? उलझन में थी मारिया बहू ना बने, ये सोच ही कोफत का बायस थी। ये तो बात की बात है बेगम साहिबा, पहले इस लड़की का नाम पता मालूम करने की कोशिश करें। वो किसी सोच में गुम हो गई थी। नगमा, यूं हम कब तक मिलते रहेंगे? अगले दिन वो इससे पूछ रहा था क्या मतलब कि
کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ چونکی تھی۔ بات کیا ہونی ہے تم پتہ نہیں معاملے کو کیوں ٹال رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے۔ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر دھیرے سے بولی تھی، اب تو مکمل ہونے دو نا، تمہارے اس مکمل ہونے کے چکر میں ممی مجھے مکمل کر دیں گی۔ نغمہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کل وہ لڑکیاں گنوانے بیٹھ گئی تھیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کہہ کر انہیں روکوں؟ بہو تو بہرحال انہیں لانا ہے نا، اس کے لیے مجھے تمہارے بارے میں بتانا ہی پڑے گا، اور تم ہو کہ مسلسل ٹالے جا رہی ہو۔ نغمہ بہت پریشان سی ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ نا کیا کروں میں؟ بس میں کل ممی کو تمہارے گھر لے کر آتا ہوں، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ نہیں ابھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ابھی نہیں؟ کیا تم مجھ کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ برہم ہوا تھا۔ یاسر پلیز ایسا کیوں کہتے ہو؟ نغمہ روحان سی ہو گئی تھی۔ پھر اور کیا کہوں؟ کوئی اور وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ ضروری نہیں کہ ممی تمہیں ناپسند کرے، اور پھر یہ معاملہ تو بہرحال طے ہونا ہی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوا تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، تم معاملے کو آگے بڑھنے دو تو نا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی، کم آن، بس تم راضی ہو جاؤ، میں ممی سے بات کرتا ہوں۔ نغمہ کی حالت پر اسے ترس آ رہا تھا تو وہ اپنی بیوقوفی پر اسے غصہ آیا۔ شاید اب ہماری راہیں جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے لب کانپے تھے۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ یاسر نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ بولو کیوں ایسا کہا؟ اس کے لیے تمہاری ممی کو بعد میں انکار کریں گی، اس سے پہلے تم ہی انکار کر دو گے۔ میرے حالات جان کر وہ سسکنے لگی تھی۔ نغمہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پلیز پہیلیوں میں بات مت کرو۔ کون سے حالات تمہارے؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس کے رونے اور اس رویے نے اسے سچ مچ پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر وہ روتی رہی، پھر آنسو پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، یاسر میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں وہی ہوں جو تمہیں نظر آتی ہوں، لیکن میرا خاندانی پس منظر وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ کیا انکشاف کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم لوگ خوشحال نہیں ہیں، میرے والد بزنس مین بھی نہیں ہیں، وہ ہیڈ کلرک ہیں، ہم لوگ چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، میری ماں مشین پر سلائی کر کے کپڑے سیتی ہیں اور میں شام کو ٹیوشنز کر کے اپنا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یاسر کو افسوس ہوا تھا، وہ اس سے چھپاتی آئی تھی۔ آخر کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس کے پیار پر بھروسہ نہیں تھا کیا؟ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ بالآخر شکوہ زبان پر آ ہی گیا تھا، نہ چھپاتی تو یہ وقت بہت پہلے آ گیا ہوتا جو اب آیا ہے، اور میں تمہارا پیار کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی۔ تم اگر سچ بول دیتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، مگر جھوٹ بول کر تم نے سچ مچ میرا پیار کھو دیا ہے۔ نغمہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، شاید برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولو تم نے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ یاسر کے لہجے میں شاید نفرت سی اتر آئی تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے والدین تعلیم یافتہ ہیں، ہمارا گھرانہ خوشحال ہے، معزز ہے، میرے والد بزنس مین ہیں۔ یہ تم نے خود ہی سوچ لیا تھا، میں نے تو صرف اس خیال کو برقرار رکھا تھا، تم سے اپنے خیال کی، اپنے محبتوں کے قصے کہے تھے۔ حالانکہ اس کے گھر میں نہ محبتیں ہیں نہ سکون، والدین کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن اس کی اولاد پر کیا گزرتی ہے یہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ ہم نے کبھی ان کی محبت اور شفقت نہیں دیکھی، محرومیوں میں پلتے رہے اور تصورات سے خود کو بہلاتے رہے۔ یاسر میں اپنے ماں باپ کی محبتوں کو ترستی رہی اور ان کے خلوص کی گرمی کے لیے تڑپتی رہی ہوں، لیکن سرد مہری اور محرومیاں یہ نصیب میں لکھی گئی تھیں۔ ماں ہمیں باپ کی نشانی سمجھ کر لتاڑتی ہیں تو باپ ماں کی اولاد سمجھ کر دل دکھاتے ہیں۔ محرومیوں کے دور میں تمہاری ذرا سی توجہ نظر آئی تو میں نہال ہو گئی تھی، پھر ہم اس راہ پر آگے بڑھنے لگے تھے، مگر مجھے یہ خوف گھیرے رہتا تھا کہ میں تمہاری طرح خوشحال گھرانے سے نہیں ہوں، اور جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن تو آنا ہی تھا۔ اب صحیح وہ رونے لگی تھی۔ ادھر دیکھو۔ یاسر کی پیار بڑی پکار پر اس نے پلکیں اٹھائی تھی، کچھ حیرانگی، کچھ شرمندگی، کچھ محرومی اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں جان کر تم سے منہ موڑ لوں گا؟ تھوڑا سا افسوس تو ہوا تھا، مگر راہ میں مشکلات پڑ رہی ہیں، تمہارے حالات کے تحت ممی کو راضی کرنا کٹھن ہوگا، تاہم میں تو اب تمہارا ہی ہوں۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ ارے پگلی، جو دکھ تیرا ہے وہ میرا بھی ہے، میں اپنے والدین کی توجہ کا ترسا ہوا ہوں، میں بھی اپنے ماں باپ کی محبت اور گھر کے سکون کا ترسا ہوا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، پھر تمہاری محبت ملی تو جیسے
پرسکون ہو گیا، جیسے میرے اندر کا خلا بھر گیا تھا۔ مگر وہ ہنس پڑا۔ اب پتہ چلا کہ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حالات کا شکار ہیں، ایک جیسے دکھ پال رہے ہیں۔ وہ ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے بات کھل گئی تھی، ورنہ جانے تم کب تک معاملہ ٹالتی رہتی۔ بس اب فکر نہ کرو، باقاعدہ پلاننگ کر کے ممی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم بھی والدین کی محبت کو اور توجہ کو ترسی ہوئی ہو اور میں بھی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکمیل کریں گے اور آنے والی نسل کو اتنی محبت اور شفقت، اتنی چاہت دیں گے کہ ہماری ساری محرومیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ انگلی سے اس کا چہرہ اٹھائے پوچھ رہا تھا کہ نغمہ نے اسے دیکھ کر ایک موٹا سا آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکا، لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیوں ماں باپ اپنی ہی آپس کی لڑائیوں میں اپنی اولاد کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ماں باپ کا یہ رویہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔